DGISPR پاک فوج کے ترجمان ہیں. جو بھی وہ بات کریں گے رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں گے. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے, مریم صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی وہ ان کے اوپر کی سطح کی بات ہوگی یا انہیں پتہ نہیں ہے. ایک چھپا ہوا طنز تھا اس میں سارا. سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ یہ جو سٹانس ہے پورا ان کا, اب تو وہ معاف بھی کر دیا انہوں نے, ہون نہ کرے آجے, بات بڑے ایک لائٹ سے انداز میں کی, لیکن میسج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ وہ جو پہلے کہتی تھی کہ ہم سے NRO مانگتے ہیں, ہم NRO نہیں دیں گے, اب انہوں نے کہا جی ہم نے معاف کر دیا. یہ اتنا بڑا ایک یو ٹرن نہیں بلکہ اباؤٹ ٹرن ہے اس ساری پالیٹکس. اور عملی طور پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو احتجاج ہے وہ مؤخر ہوا, استعفے مؤخر ہوئے, سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, کینڈیڈیٹس وہ کر رہے ہیں فیلڈ, اور اب کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس ہم کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر ہم لڑائی لڑیں گے. جو احتجاج ہے لانگ مارچ ہے وہ بھی مارچ میں پتہ نہیں کیسے ہوگا, اور پھر یہ بھی تجویزیں آ رہی ہیں کہ جناب آپ اس کو رمضان کے بعد کر لیں, مئی میں کر لیں, اپریل کے اینڈ میں کر لیں. تو ایک پورا یو ٹرن نظر آتا ہے ہمیں PDM کی پالیٹکس میں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا جو یو ٹرن ہے انہوں نے خود سے ہی کر لیا ہو. کہیں نہ کہیں کسی سے, جیسے وہ کہہ رہی ہیں, رابطہ تو پھر ہو رہا ہوگا نا. سامی صاحب دیکھیں بات یہ ہے, جی یہ کس کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے, پوری قوم کو پتہ ہے, تمام سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ افواج پاکستان کے ترجمان جو بات کرتے ہیں وہ پاک فوج کے ادارے کی طرف سے ہوتی ہے, وہ پاک فوج کی قیادت کی طرف سے ہوتی, وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی اپنی پرانی سازش پر عمل پیرا ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ آگے کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ جس طرح عوام نے ان کو دھتکارا, عوام نے PDM کو رد کیا, یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ رابطوں کا سارا ڈرامہ کر رہی ہیں محترمہ, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہاں پہ محترم ہے وہ سیاست سے دور رہتے ہیں, انہوں نے یہ بات بھی کی. یہاں پہ ذرا رکیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام نے دھتکارا. آج ضمنی انتخابات ہیں, کراچی کا ضمنی انتخاب بھی پیپلز پارٹی بہت بڑی اکثریت سے جیت رہی ہے, اور جتنے ماضی میں PTI کو ووٹ ملے تھے اس سے آدھے بھی ابھی نہیں ملے. سانگڑ کے بھی یہ صورتحال ہے. پشین میں جو ابتدائی نتائج آئے ہیں اس میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے باپ, اس کے امیدوار کی بھی وہی حالت ہے جو PTI کی کراچی میں حالت ہے. تو جو الیکشنز بائی الیکشنز کے نتائج ہیں ان نتائج کے مطابق تو ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ نظر آ رہا ہے کہ, اور یہ بات عمران خان صاحب کو کم از کم وہ اپنے جو یہ الیکشن کے نتائج ہیں ووٹس کا کمپیریزن کریں کہ پچھلی دفعہ جو الیکشن 2018 میں تھا تب کتنے ووٹ ملے, اب کتنے ووٹ ملے ہیں, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ جو آپ اپنے چند ترجمانوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے اور اس کے بعد ٹویٹر پر اور ٹی وی پر آ کے خطاب کر کے لوگ چلے جاتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ماضی کے حکمران کرپٹ تھے, لیکن اس وقت جو لوگوں کے مسائل ہیں, اس وقت جو بے روزگاری ہے, اس وقت جو مہنگائی ہے, اس میں تحریک انصاف کو کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں پر فوج کے اوپر تنقید کی بات ہے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, عدلیہ پر تنقید کی بات ہے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو مس گورننس کے ایشو ہیں رانا صاحب, جو مہنگائی کے ایشو ہیں, جو بے روزگاری کے ایشو ہیں, ہاسپٹلز میں مجھے کالز آئیں کہ جی ہمارے پاس انصاف ہیلتھ کارڈ ہے, اور یہ مجھے وہاں سے تونسا سے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ ہے, اور انہوں نے کہا جی ہم سویر سے بیٹھے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, کوئی ڈاکٹر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مسائل جو ہیں, یہ اگر مسائل حل نہیں ہوں گے تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں, پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہی ہیں, یا پتہ نہیں پھر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کر کے جناب یہ تو بالکل ان کی کوئی کسی سے بات نہیں ہے. آخر یہ ملک تو چلنا ہے نا, جو ادارہ ہے چاہے وہ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی ایجنسی ہے, پاکستان کی عدلیہ ہے, سارے ملک کے وہ ادارے ہیں نا, ایک جماعت کے ادارے تو نہیں ہیں رانا صاحب. نون لیگ کی 84 سیٹس ہیں قومی اسمبلی میں, پیپلز پارٹی کی 40 سے زیادہ سیٹیں, ایک صوبے میں حکومت ہے ان کی. تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہ ان سب لوگوں کو نیپال بھیج دیں؟ نیپال نہیں, یہ حکومت پہ تنقید کریں, حکومت کی مخالفت کریں, انہیں کون روک رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں آئیں احتجاج کریں. لیکن سمی صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو سچ ہے نا وہ سچ ہے.
یہ دشمن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے نواز شریف اور ان کے ساتھی. مہنگائی کی بات کرنا یہ دشمن کا ایجنڈا تو نہیں ہے. مہنگائی کی بات کریں نا, کون اس سے منع کرتا؟ مہنگائی کی بات کرنے سے مہنگائی کی بات کرنے سے کوئی نہیں روکتا. مہنگائی ایوب خان, میری بات سنیں, مہنگائی ایوب خان کے خلاف بھٹو بھی لے کر نکلے تھے کہ مہنگائی ہو گئی, بھٹو کے خلاف پی این اے والے بھی نکلے تھے, مہنگائی ہو گئی. نواز شریف کے خلاف ایوب بھی گیا, ایوب بھی گیا, بھٹو بھی گیا. میری حکمران آتے جاتے رہتے ہیں. سمیع صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جو زہر اگل, یہ تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر سازش کرتے تھے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پاک فوج کے خلاف. یہ جو غداری کا مقدمہ کیوں نہیں چلا؟ یہی چیز ہونی چاہیے نا. کیوں نہیں چلا غداری؟ یہ بات جو میں آپ سے کر رہا تھا, کیوں, کس نے معاف کیا ڈان لیکس کو, کس نے معاف کیا؟ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی. دیکھیں ہم ابھی بات کر رہے تھے, دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست سے ہزار اختلاف کیے جا سکتے ہیں, لیکن ایک بات جو تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پاکستان کے مفادات کے منافی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, تو انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے صوبہ سرحد جو اس وقت تھا اور بلوچستان, وہاں نیشنل عوامی پارٹی اور جمہوریت کی حکومتوں کے خلاف ایکشن لیا. انہوں نے اس وقت کے گورنر اور وزراء اعلیٰ, وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کیا کہ ان کی سرگرمیاں جو تھیں وہ ملکی مفادات کے منافی تھیں. وہ سپریم کورٹ میں ایک پارٹی کے خلاف ریفرنس لے کر سمیع صاحب گئے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے جہاں قومی سلامتی کا مسئلہ ہو, اس بارے میں انہیں آگے بڑھ کر فیصلے کرنے چاہیے. یہ پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے, ان کی حکومت کی ذمہ داری. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ. یہی ہم لوگ کہہ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے, ابھی آپ ہی یہ بات کر رہے تھے, معراج محمد خان کو اپنا سیاسی جان نشین ڈکلیئر کیا تھا, لیکن کیونکہ معراج محمد خان انہی سرداروں کے ساتھ مل کر استعفیٰ دے رہے تھے اور ان کے ساتھ سازش میں شریک تھے, تو ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ اپنے انتہائی قریبی ساتھی کو جیل میں ڈالا. اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے. وہ اس وقت جو ساری موومنٹ چل رہی تھی اس میں یہ خطرہ تھا کہ بلوچستان اسمبلی میں قرارداد پاس ہو جائے گی پاکستان سے علیحدگی کی. اس وقت ان لوگوں نے یہ پلان کر لیا تھا. اس لیے وہ جو وقت تھا اس میں تو کوئی رعایت نہیں کی گئی. اور نجم سیٹھی صاحب, جن کو بعد میں نواز شریف صاحب نے اپنی آنکھوں کا تارا بنایا, پاکستان کرکٹ بورڈ بھی دیا, اور پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کر ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا, وہ بھی ان غداروں کے ساتھ, ان وطن دشمنوں کے ساتھ شریک تھے. پہاڑوں پہ چڑھ کے فائرنگ کر رہے تھے, پہاڑوں وہ لڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے. تو جناب صاحب یہی تو منافقت ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہیں پہ دیکھیں یہی چیز ہے کہ جب ہمیں سوٹ کرتا ہے, ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ بہت عظیم سیاستدان تھے, انہوں نے بڑا یہ کیا وہ کیا, لیکن ہم جو ان کے ایکشن ہیں, ذوالفقار علی بھٹو نے جو وطن دشمنوں کے خلاف ایکشن لیا, اس کو کیوں یہ دانشور سپورٹ نہیں کرتے؟ یہ تو نہیں کرتے سپورٹ, کیونکہ تب بھی اس وقت بھی پاکستان کی فوج کو اس کے خلاف باتیں کی جاتی تھی. اور بلوچستان آپریشن, یہ نہیں بتایا جاتا کہ بلوچستان آپریشن کیا کیوں گیا تھا, لیکن پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اکبر بگٹی کی بات کی جاتی ہے نا, اس کو یہ شہید ملت بناتے ہیں. 15 سے 20 لوگ شہید ہوئے تھے پاکستان فوج کے اس غار میں, ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی تھے, ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.